بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک لینے یعنی سننے یا کسی سے حاصل کرنے اور پھر اس کو آگے پہنچانے کے متعلق علوم الحدیث کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے التحمل اور دوسرا ہے الادا۔ التحمل والادا، یہ دو الفاظ استعمال ہوئے جن کو تقریباً میجارٹی جو محدثین کرام کی ہے انہوں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کی چونکہ بڑی اہمیت ہے اس وقت کے اعتبار سے تو انتہائی زیادہ اس کی اہمیت تھی کہ شیوخ اپنے تلامذہ کو لکھواتے بھی تھے، ان کو حدیثیں بیان بھی کرتے تھے۔ تو آج کے طالب علم کے لیے بھی ان کا جاننا ضروری ہے کہ ان کی کیا کیفیات تھی حدیث کو لینے کی یا آگے بیان کرنے کی۔ تو دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، التحمل والادا۔ اب ان دونوں الفاظ کو ہم سمجھیں گے، پھر اس کے بعد ان کی جو شرائط ہیں، ان کی جو کیفیات ہیں اور ان کی جو اقسام ہیں ان کو بالتفصیل پھر علیحدہ بیان کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے التحمل والادا، یعنی تحمل اور ادا، یہ دو لفظ ہیں۔ تحمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحمل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا، کوئی بوجھ اٹھا لینا، یا کوئی بھی چیز اپنے پاس کسی سے لے کر محفوظ کر لینا، اس کو کہتے ہیں تحمل۔ اور تحمل کی تعریف کیا ہے؟ تحمل کی تعریف ہے اخذ الحدیثی عن الغیری۔ جو محدثین کرام کے ہاں اصطلاح ہے تحمل کی، وہ ہے کسی غیر سے حدیث کو لینا، اس کو تحمل کہتے ہیں۔ اب یہ جو عمومی طور پر ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے التحمل، اس کو مختلف مقامات پر ہم استعمال کرتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں تحمل و برداشت، یعنی انسان کوئی بوجھ لیتا ہے، کوئی بوجھ کو برداشت کرتا ہے، کوئی بوجھ کو اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے تحمل کا لفظ استعمال۔ اسی طرح حاملین کا لفظ استعمال ہوا ہے، حاملین قرآن، جن کے سینے کے اندر قرآن پاک محفوظ ہو، یا حاملین عرش، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ۔ تو کسی چیز کو اٹھانا، اس کو تحمل کہتے ہیں۔ یہ تو اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے ہوا، اور جب ہم اس کو فن حدیث کے اندر سمجھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ غیر سے حدیث پاک کو لینا، یہ اس کا پھر مفہوم ہوگا، جو اصطلاحی اس کا مفہوم ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی شیخ سے حدیث پاک پڑھتا ہے، پہلے اس کے پاس وہ نہیں تھی اور اس نے کسی شیخ سے حدیث پاک پڑھی ہے، اب وہ جو حدیث پاک شیخ کے پاس تھی وہ اس نے اپنے پاس لے لی، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے تحمل۔ اور دوسرا لفظ جو ہم استعمال کریں گے اس کے لیے وہ ہے ادا۔ ادا کس کو کہتے ہیں؟ ادا کہتے ہیں کسی چیز کو کسی کے حوالے کر دینا، کوئی چیز کسی کو دے دینا، یا کسی چیز کو اپنے مناسب وقت پر جو اس نے اس کی ادائیگی کرنی تھی وہ کر دینا، اس کو کہتے ہیں ادا۔ اور ادا کا جو اصطلاحی مفہوم ہے میدان حدیث کے اندر وہ ہے روایت الحدیث بعد تحملہ، حدیث کو کسی سے لینے کے بعد آگے روایت کرنا، اس کو کہتے ہیں ادا، یا وَإِعْطَاؤُهُ لِمَنْ يَحْمَلُ عَنْهُ، اس کو وہ حدیث اس شخص کو دینا جو اس کا حامل ٹھہرے، یعنی جس کو وہ حدیث دے سکتے ہوں، جو متحمل ہو، جو اس حدیث کو لے سکتا ہو، اس کو بیان کرنا، یعنی اس کے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں ادا۔ یعنی عام سادہ سے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں حدیث کسی سے لینا تحمل ہے اور آگے کسی تک پہنچانا ادا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان علی شان کے اندر ایک ہی حدیث پاک سے ان دونوں کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک بیان فرمائی۔ فرمایا نضر اللہ امرا من سمع منی حدیثا فحافظہ ووعاہ واداہ کما سمعہ، یا دوسرے الفاظ فبلغہ کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بالکل الفاظ ادا کیے گئے ہیں وہ یہی ہیں، فحافظہ ووعاہ، یعنی جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی پھر اس کو محفوظ کر لیا، یہ ہو گیا تحمل۔
پھر اس کے بعد وَوَعَاهُ کے الفاظ بھی اسی ضمن میں آئیں گے، تو یہ ہوگا تحمل۔ وَأَدَّاهُ، جب ادّاہ کے الفاظ آئیں گے تو پھر وہ ادا کے معنی میں آئیں گے۔ تو یہاں پر تحمل اور ادا دونوں کی مثالیں اس ایک حدیث پاک کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہے تحمل اور ادا، یعنی حدیث کو لینا اور لے کے آگے بیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے حدیث کو محفوظ کیا، مجھ سے حدیث سنی پھر اس کو محفوظ کر کے آگے پہنچا دیا، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اب یہاں اس حدیث پاک کے اندر جہاں پر تحمل ہے اور ادا ہے، وہاں پر تحمل اور ادائے حدیث کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تر و تازگی والی دعا نصیب ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آ گیا جی تحمل اور ادا، اس کی شرائط کیا ہے؟ کون شخص جو ہے وہ حدیث کو لے سکتا ہے اور کون شخص حدیث کو آگے بیان کر سکتا ہے، اس کی شرائط آگے اس کی اقسام آئیں گی، اس کو ہم تفصیل میں انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ تو جو تحمل ہے، التحمل، اس کے لیے دو شرطیں محدثین کرام نے بنیادی طور پر بیان فرمائی ہیں۔ ایک شرط ہے التمییز اور دوسری ہے الضبط۔ یہ دو شرائط بیان کی ہیں محدثین کرام نے۔ تمییز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمییز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، جو کسی بھی چیز کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، سمجھداری رکھتا ہو، چیزوں میں فرق کرنا معلوم کرتا ہو، چیزوں کی فرق کر سکتا ہو، یا چیزوں کی جو اہمیت و حیثیت اور کیفیت ہے اس کو وہ سمجھ سکتا ہو، اس کی پہچان حاصل کر سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں التمییز۔ مثال کے طور پر وضو اور استنجا کے بارے میں اس کو معلوم ہو، یا ان میں وہ فرق کر سکتا ہو، یا اس کو معلوم ہو، پھر اس کے علاوہ دینار اور درہم میں فرق کر سکتا ہو، دکان کے اوپر جا کر وہ گھر کے لیے سامان خرید سکتا ہو، جو بنیادی ابتدائی سامان ہوتا ہے اس کو وہ خرید سکتا ہو، پھر اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز بیان کر رہا ہو تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اس میں تمییز ہو، یعنی اس میں پہچان ہو، سوجھ بوجھ ہو۔ یہ ایک شرط ہے حدیث کو لینے کی، صرف یہ بیان کرنے کی شرط بیان نہیں ہو رہی، صرف لینے کی بیان ہو رہی ہے کہ جو کسی سے حدیث لے گا تو ایک تو تمییز ہو، سوجھ بوجھ ہو، سمجھدار ہو، چاہے اس کی عمر کوئی بھی ہو لیکن وہ سمجھدار ہو۔ اور دوسرے نمبر پر آ گیا الضبط، یعنی جو وہ چیز سن رہا ہے اس کو سن کر یا کسی سے لے کر محفوظ کر سکتا ہو۔ اگر وہ اس کو محفوظ نہیں کر سکتا تو وہ بھی اس ذمے میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا تمییز اور ضبط، ضبط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سن کر محفوظ کر لینا، اس کو یاد کر لینا، یہ اس کے لیے استعمال ہوا۔ تو دو جو شرائط ہیں بنیادی طور پر محدثین کرام نے التحمل کی بیان کی ہیں، یعنی حدیث کو لینے سے متعلق جو شرائط ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے جو ہم سماع میں جا کر کریں گے کہ کوئی بھی جو طالب علم ہے حدیث سنتا ہے تو اس کی کتنی عمر ہونی چاہیے، تو پھر وہ آگے بیان کرتا ہے۔ تو سماع میں انشاءاللہ، سماع کے چیپٹر میں جس وقت ہم سماع پر بیان ریکارڈ کروائیں گے تو اس میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ 5 سال ہونی چاہیے، 7 سال ہونی چاہیے، کتنی اس کی ایج ہونی چاہیے جو حدیث کو لے گا۔ پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے الادا۔ جو ادا ہے یعنی حدیث کو بیان کرنا ہے، اس کے لیے کیا شرط ہے؟ کون سا شخص جو ہے وہ حدیث کو بیان کر سکتا ہے آگے اور ادا روایت کر سکتا ہے حدیث پاک کو؟ اس کے لیے بھی دو شرائط محدثین کرام نے بیان کی ہیں، ایک ہے عدالت اور دوسرا ہے ضبط۔ یعنی یہاں پر اب عدالت آ گئی، وہاں پر کیا تھا؟ صرف سمجھدار ہو، سمجھ سکتا ہو اس چیز۔ جس طرح کے روایت ہے حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہوں نے فرماتا ہے کہ مجھے وہ یاد ہے کہ میں 5 سال کا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے پانی لیا تھا، کلی فرمائی تھی، اس پانی سے مجھے مشرف فرمایا تھا۔ تو اس کا پھر یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں 5 سال کا تھا، پھر انہوں نے آگے بعد میں اس حدیث کو بیان کیا، لیکن جب سنا، جب تحمل ہوا، جب سماع کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو دیکھا تھا تو اس کو پھر اس وقت ان کی عمر 5 سال کی تھی۔ تو لہٰذا تحمل جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ ادا کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ادا کے لیے ایک عدالت شرط ہے، اور عدالت کیا ہے؟ یعنی اس تحمل میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تھا،
اس نے وہ حدیث سنی تھی، پھر بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو اس کو بیان کیا. جس طرح وہ بادشاہ والا واقعہ اور ہرقل والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پہلے اس وقت تھا، پھر بعد میں اسلام کے اندر آ کر اس کو بیان کیا گیا. تو اس طریقے سے اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ سننے کے لیے صرف وہی ہیں. لیکن عدالت کے اندر جب ہم آئیں گے، جب ہم ادا میں آئیں گے، تو اس میں عدالت اور ضبط ہے. اور عدالت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے؟ مسلمان ہونا، اور پھر بالغ ہونا، عاقل ہونا، فسق کے جو اسباب ہیں ان سے پاک ہونا، اور سلیم الفطرت ہونا، یعنی اچھی صفات کا حامل ہونا. یہ شرائط ہیں عدالت. اس کے اندر پھر اسباب فسق میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے جب آپ بیان کریں گے تو اس کے لیے عدالت ضروری ہے. تو عدالت کے لیے مسلمان ہونا، یعنی غیر مسلم کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. حدیث پاک کے اعتبار سے، اس فن کے اعتبار سے غیر مسلم کی روایت قابل قبول، اور اگر کوئی عاقل نہیں ہے تو اس کی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. ادائیگی میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوں گی. پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے ضبط، یعنی اس کا حافظہ ہو، حافظہ مضبوط ہو. اگر اس کا حافظہ بالکل کمزور ہوگا تو وہ روایت اس کی قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں ضعیف روایت ہے، آگے فضائل اعمال میں ہوتی ہے. تو یہ دو شرائط ہیں ادا کے لیے، ایک ہے عدالت اور دوسری ہے ضبط. یہ تھا جی تحمل حدیث اور ادائے حدیث، جس کا معنی اور مفہوم ہم نے بیان کیا ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی طرق تحمل حدیث کیا ہیں. یعنی جو حدیث آپ لیتے ہیں کسی سے تو اس کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں. جس شیخ سے لے رہے ہیں وہ کون کون سے طریقے ہیں، اس پر تو ہم ایک علیحدہ ہر طریقے پر، یہ کل 8 طریقے محدثین کرام نے بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ ان پر علیحدہ ہم بیان کریں گے. وہ 8 طریقے کون کون سے ہیں یہ سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلے سماع ہے، قرات ہے، اجازت، مناولت، مکاتبت، اعلام، وصیت اور وجادہ. یہ 8 طریقے ہیں. جب کوئی بھی طالب علم اپنے شیخ سے کوئی حدیث لیتا ہے تو کس اسلوب سے شیخ حدیث بیان کرتا ہے، یا جو طالب علم ہے اس کے حدیث لینے کے، اخذ حدیث کے طرق کیا کیا ہیں. ان 8 جو ہم نے بیان کی ہیں طرق حدیث کی، جو 8 اقسام بیان کی ہیں، ان میں سے ہر قسم پر علیحدہ انشاءاللہ العزیز بیان آئے گا. یہ تھا جی تحمل حدیث اور ادائے حدیث، اس کا معنی، مفہوم، اس کی تعریف اور اس کی شرائط. انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا خصوصی فیض عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.